السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. آج ہم کافی دیر بعد اپنے چینل پہ ایک نیو سیریز کے ساتھ آئے ہیں. تو اس سیریز میں بیسیکلی ہم تفسیر سیکھیں گے, تفسیر سمجھیں گے. اب تفسیر کو جاننے سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی باتیں ہیں قرآن پاک کے متعلق جن کا جاننا ضروری ہے. تو اس کو ہم آج فرسٹ ویڈیو میں, فرسٹ لیکچر میں کور کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ ون بائی ون ہم میکسیمم صورتوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو بغیر تاخیر کیے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے چونکہ ہم نے تفسیر پڑھنی ہے تو تفسیر کے متعلق جاننا چاہیے کہ تفسیر ہے کیا. تو الاتقان فی علوم القرآن, یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100 جو ہے وہ 74, یہ ایک رائے لکھی ہے علامہ جلال الدین السیوطی نے اپنی کتاب میں. اس رائے کو نقل کیا ہے امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب قرآن مقدس کے معنی سمجھے جاتے ہیں اور اس کے احکام و مسائل سے بحث کی جاتی ہے. میرے مطابق, میرے نزدیک جو ہے وہ یہ سب سے میرا خیال ہے ایزی ہے اور کمپریہنسو بھی ہے رائے. باقی نیچے ہم دیکھتے ہیں باقی عرابی, لیکن وہ تھوڑا ڈیٹیلڈ میں ہے, تھوڑی مشکل ہے. تو یہ پہلی یعنی کہ شارٹ بھی ہے ایک رائے اور کمپریہنسو بھی ہے. سیکنڈ جو ہے اتقان کے, یہ اتقان جو ہے بک کا نیم ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو دیا. علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بک لکھی ہے 2 جلدوں میں. اس میں قرآن مجید کے متعلق جو ہے وہ بیسیکلی انفارمیشن پرووائڈ کیا ہے. تو اتقان کے اسی مقام پر دوسری تعریف اس طرح درج ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول, ان کے واقعات, اسباب نزول اور مکی اور مدنی اور محکم اور متشابہ, ناسخ اور منسوخ, خاص اور عام اور مطلق اور مقید, مجمل, مفسر, حلال حرام اور اس کے علاوہ وعد و وعید اور امر و نہی وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں الفاظ جو ہیں قرآن پاک کے, ان کے تلفظ, ان کے مفہوم, ان کے احکام افرادی, ترکیبی اور معنی سے بحث کی جاتی ہے. اور ایک نیچے رائے یہ ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ تفسیر کے معنی جو ہیں وہ قطعیت اور یقین کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ اس لفظ کے یہی معنی ہیں اور خداوند قدوس جل شانہ نے یہی مفہوم مراد لیا. اگر اس کی کوئی حتمی دلیل موجود ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ تفسیر جو ہے وہ بالزامی ہوگی جو کہ شرعاً ممنوع ہے. تو یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ آتی جس سے ہمیں آئیڈیا ہو کہ علم تفسیر ہے کیا اور یہ کتنا ضروری ہے. مطلب اس میں ہمیں ایک جنرل سے انٹروڈکشن ہو گیا کہ تفسیر جب ہم نے پڑھنی ہے تو اس میں ہم نے سیکھنا کیا ہے, کہ اس میں ہم نے آیات کو سمجھنا ہے اور اس طرح سمجھنا ہے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت الہیہ کا ذریعہ بن جائے. ٹھیک ہے, ہم نے صرف ایک وہ نالج نہیں لینا بلکہ اس کو ہم نے اپنی لائف میں اپلائی کر سکے اس طرح نالج لینا ہے اور وہ ہمیں ہمارا تفسیر کا سیکھنا ہدایت کی طرف لے جائے. تو پھر جو ہے وہ ہمارا تفسیر پڑھنے کا مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ. اس مقدس علم کی اہمیت کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن مقدس ہر رتب اور یابس کو جامع ہے, پورے کا پورا دین اس میں ہے. اب اس بحر بے کنار میں غوطہ لگا کر ہیرے موتی نکالنا ایک عظیم سعادت ہے. قرآن مقدس جو ہے وہ عظیم علم خزانوں سے بھرپور ہے. اس عظیم علم خزانے کو دیکھنے اور ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے علم تفسیر جو ہے وہ اس علمی خزانے کی کنجی ہے جس کے بغیر قرآن مقدس کے علوم و معارف کا دروازہ کھولا نہیں جا سکتا. اب قرآن مقدس کے الفاظ مبارکہ کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی ملے گا, مگر علمی دروازہ بھی جو ہے وہ اسی وقت کھلے گا جب علم تفسیر کا سہارا لیا جائے گا. اب جو تفسیر ہے اس کے معنی کشف اور اظہار کے ہیں, یعنی کس چیز کا کھلنا, ظاہر ہونا. اس علم میں قرآن مقدس کے مطالب اور معانی کی وضاحت کی جاتی ہے, اس لیے یہ علم اسی نام سے موسوم ہو گیا. اگرچہ دوسرے علوم میں بھی اس اظہار کشف کا وجود ملتا ہے مگر یہ نام اسی علم کے ساتھ مخصوص ہو گیا. اب تفسیر کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جس میں مشکل الفاظ کو حل کیا جائے, جملوں کی نحوی حالت بتائی جائے اور بلاغت کے نکات اور جو فنی ارشادات ہیں ان کے ذکر اور بیان پر اکتفا کیا جائے.
اس قسم کا تعلق جو ہے وہ علم تفسیر کے احکام اور ہدایات سے ذرا کم ہی ہوتا ہے۔ علم تفسیر کا جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اوپر والی جو قیود ہم نے ابھی دیکھی ہیں احکام و ہدایات، یعنی اس میں بلاغت کے نکات، نحوی حالتیں، ان قیود سے وہ بلند ہے۔ اس قسم کا نصب العین ہدایات اور تعلیمات پر روشنی ڈالنے اور اسلامی شریعت کے اسرار و رموز کو ایسے طریقے سے واضح کرنا ہے کہ جو روح کے لیے پرکشش ہو، جس سے شرح صدر نصیب ہو، اور قاری جو ہے یعنی قرآن پڑھنے والا اس کو جو ہے ہدایت الہیہ نصیب ہو، وہ ہدایت الہیہ کی طرف کھنچتا چلا جائے۔ صحیح معنی میں تفسیر یہی ہے۔ پھر ایک امپورٹنٹ ورڈ آتا ہے لفظ تعویل۔ تعویل کے متعلق بھی کئی آراء ہیں، جیسے ہم نے پیچھے تفسیر کی کئی آراء پڑھی، تو بعض علماء جو ہے وہ لفظ تعویل کو کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے حکمرانی کرنے کا، اور بعد کیونکہ اب دیکھیں تعویل کرنے والا کیا کرتا ہے، کلام پر حکمرانی کرتا ہے، اسے مناسب مقام پر رکھتا ہے، جیسے کہ علامہ زمخشری علیہ الرحمہ اس کے متعلق دلیل کے طور پر لکھتے ہیں کہ اس نے رعیت پر اچھی طرح حکمرانی کی۔ اب لفظ تعویل کا ایک معنی ہم نے پڑھا حکمرانی کرنے کا، دوسرا معنی اس کا ہے کہ رجوع کرنے کا بھی آتا ہے، جیسے کہ قاموس جنہوں نے لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ رجوع کرنا کہ تعویل کرنے والا اپنے معنی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ایک معنی تعویل کا منحرف ہونے کا بھی آتا ہے کہ تعویل کرنے والا اپنے مرادی معنی کے علاوہ باقی جو سب ہے اس سے منحرف ہو جاتا ہے اور اپنے اس مرادی معنی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور تعویل کا ایک اور لفظی معنی بھی ہے کہ اس کا معنی ہے اظہار اور بیان، ٹھیک ہے۔ اب لفظ تعویل قرآن مجید میں متعدد مقامات پر واضح ہے۔ سورۃ یوسف میں جس طرح ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ، ٹھیک ہے، یہ دوسری جگہ اسی طرح پھر یہ دیکھیں نا وَكَذَلِكَ رَبِّكَ وَيَعْلَمُ، یہ آپ کو آیت شو ہو رہی ہوگی، تو چونکہ ہم حافظ نہیں ہیں تو اس لیے صحیح سے نہیں پڑھ سکتے تو ہم اس سے موو کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ بھی آپ کو ورڈ سورہ کہف کی آیت مل رہی ہوگی۔ تو بعض علماء نے تعویل کے معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ کلام کے معنی اور مفہوم کو واضح کرنا، اور وہ وضاحت جو ہے وہ ظاہر کلام کے موافق ہو یا مخالف ہو۔ اس معنی میں تفسیر اور تعویل دونوں ایک معنی میں ہی یوز ہوتے ہیں۔ اب بعض علماء نے یہ کہا کہ ظاہر معنی کو ترک کر کے اپنے ترجیحی معنی مراد لینے کو تعویل کہتے ہیں۔ البتہ یہ اب امپورٹنٹ بات ہے کہ تعویل کرنے والے پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جو معنی وہ مراد لے رہا ہے وہ ثابت کرے کہ آیا وہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے یا نہیں، اور تعویل کرنے والے پر دوسری بات یہ بھی لازم ہے کہ وہ بتائے کہ ظاہر اور راجح یعنی مراد لینے میں رکاوٹ کیا ہے کہ وہ دوسری تعویل کر رہا ہے۔ اگر تعویل کرنے والا یہ دونوں باتیں ثابت نہیں کر سکتا تو اس کی جو تعویل ہے، اس کی جو اپنی تشریح ہے، اس کا جو اپنا معنی اس نے اخذ کیا وہ باطل ہوگا۔ اور لفظ تعویل کے سلسلے میں مزید بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ کسی کلام میں چند احتمال ہوں، یعنی پروبیبلٹیز ہوں کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے کسی احتمال کو، کسی ایک پروبیبلٹی کو علمی دلائل سے ترجیح دینا یا اس پر علمی نکات بیان کرنا، یہ تعویل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس معنی میں جو ہے وہ نقل کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر عالم اپنی علمی قوت سے نکات جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے، بشرطے کہ یہ علمی موشگافیاں جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو، یعنی جو انہوں نے تعویل نکالی ہے، اپنی تعویل مراد لی ہے، وہ قرآن مجید اور باقی شریعت کے خلاف اس تعویل نہ جاتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور جیسے بڑے بڑے علماء محققین اپنے علمی اور عقلی دلائل سے اپنے کلام کو مزین کرتے ہیں، اور ان علمی نکات کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے کسی نقل کی ضرورت نہیں ہونی ہوتی، جیسے کہ امام محمد غزالی اور امام جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر، ایسے کئی صاحب علم نے یہ جو ہے وہ کام، صاحبان علم نے یہ کام کیا ہے۔ اب ہم نے اگلا پوائنٹ دیکھنا ہے جی نزول وحی کی کیفیتیں۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے اپنی انبیاء سے، ٹھیک ہے، وہ وحی ہے۔ تو وحی کی کیفیتیں کیا ہیں؟ قرآن مقدس بذریعہ وحی نازل ہوا، وحی نازل ہونے کی کئی کیفیتیں پیش آئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتہ وحی کو گھنٹی کی آواز کی طرح لاتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کی صورت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کبھی فرشتہ اس کو گھنٹی کی آواز کی طرح لاتا ہے، اور کبھی نزول وحی کی یہ صورت بھی ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں کلام الہی پھونک دیا جاتا تھا، اور جیسے خود آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بے شک روح القدس نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں پھونک ماری ہے۔ اور کبھی یہ صورت ہوتی کہ فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں حاضر ہوتا اور قرآن مقدس سناتا۔ ابو عوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزول وحی کی یہ صورت یعنی جس میں فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے اور اللہ کا کلام سناتا ہے، یہ سب سے آسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صورت مجھ پر آسان ترین صورت ہے۔ کبھی نزول وحی کی یہ صورت بھی ہوتی کہ فرشتہ جو ہے وہ اپنی اصلی شکل میں حاضر ہوتا اور قرآن سناتا۔ غار ہیرا میں جیسا کہ فرشتہ جو ہے وہ اپنی اصلی شکل میں ہی آیا تھا، اس کے عظیم جسم نے زمین اور آسمان کے درمیان کو پر کر رکھا تھا، یعنی وہ بالکل سپیس آکوپائی کر لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت جبریلی کو بنظر غائر جو ہے وہ ملاحظہ فرمایا، اور صوفیاء کے طبقے میں سے ایک عظیم صوفی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جبریل علیہ السلام کی حقیقت کو اچھی طرح دیکھ لیا اور بے خود نہ ہوئے، مگر اگر جبریل علیہ السلام حقیقت محمدیہ کو دیکھ لیتے تو قیامت تک بے خود ہی رہتے۔ انہوں نے بڑا پیارا شعر میں اس بات کو جو ہے وہ بیان فرمایا کہ احمد اربک شاید آں پر جلیل تا ابد بے ہوش مانند جبریل، کہ جو میں نے اوپر آپ کو مفہوم بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جبریل علیہ السلام کی حقیقت کو اچھی طرح دیکھ لیا اور بے خود نہیں ہوئے، لیکن اگر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو دیکھ لیتے تو قیامت تک بے خود ہی رہتے۔ نزول وحی کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی فرشتہ جو ہے وہ سونے کی حالت میں حاضر ہوتا تھا۔ علماء نے سورہ کوثر کو اسی قسم کی وحی سے قرار دی، اور پھر جو ہے انبیاء کے خواب وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ قرآن مقدس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اس طرح بیان فرمایا کہ پیارے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب خواب سنتے ہی جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ ابا جان وہی کچھ کر گزری ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ آیت میں جو حضرت جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابت، یعنی کہ ماں تو میر کہ آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا، تو اس ارشاد سے جو ہے وہ واضح ہے کہ خواب میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کو جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا، تو یہ حکم جو ہے وہ خواب میں دیا گیا تھا۔ اب یہ وحی منامی کہلاتی ہے۔ کبھی جو ہے وہ عطا قرآن کی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ بیداری کی حالت میں فرشتے کے واسطے کے بغیر آیات قرآنی عطا ہوئی ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات مقدسہ۔ اب یہ ساری مختلف صورتیں اب 6 کیفیتوں میں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں وحی کے معنی کیا ہے، کہ وحی وہ ارشاد خداوندی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرماتا ہے۔ وحی کا معنی جو ہے وہ راز کے ساتھ خبر دینے کا بھی ہے۔ اسی معنی کی روشنی میں بعض نے جو ہے وہ الہام کو بھی وحی کہا ہے۔ لفظ وحی جو ہے وہ اشارہ کرنے اور لکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لفظ وحی جو ہے القاء کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے کہ وَأَوْحَىٰ، ٹھیک ہے، یہ سورہ نحل میں، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ اب یہاں پر جو وحی کا معنی ہے وہ القاء کا ہے، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو القاء کیا۔ لفظ جو اب وحی ہے یہ الہام کے معنی میں بھی قرآن مقدس میں اس طرح وارد ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، یعنی الہام کیا۔ اب انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ وحی جو ہے کبھی فرشتے کے ذریعے سے ہوتی ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے اور احکام سناتے، اور کبھی یہ وحی جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے دکھائی دیے بغیر سنائی جاتی ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کلام الہی کو سنا ہے، اور کبھی دل میں بات ڈالنے کو بھی وحی کہا گیا ہے۔ اب وحی کی 2 قسمیں، پہلی قسم وحی مطلوع اور دوسری غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کا مطلب ہے کہ تلاوت کی گئی یہ وحی قرآن مجید ہے، جس کے الفاظ اور معنی سبھی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ وحی جو ہے وہ نماز میں بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ وحی کی دوسری قسم میں نے آپ کو بتایا غیر مطلوع ہے، جس کی تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی۔ اس وحی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مفہوم اور معانی نازل کیے جاتے ہیں، مگر اس کے الفاظ بیان کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، وہ جیسے چاہیں ارشاد فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسے حدیث شریف کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جو وحی غیر مطلوب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نزول وحی کی کئی صورتیں ہیں۔ خواب میں واقعہ دکھا دیا جائے، یا دل میں القاء کر دیا جائے، یا گھنٹی کی آواز میں جبریل حاضر ہوں، یا انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام حاضری دیں، ٹھیک ہے، یا کبھی جبریل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر بھی وحی ہو، جیسے کہ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ یہاں جبریل علیہ السلام کا واسطہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں معراج کی رات عطا ہوئی، جبریل کا واسطہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. اب نزول قرآن کریم کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ کسی چیز پر لکھا جائے اور اس چیز کو منتقل کر دیا جائے، جیسے کہ پہلی آسمانی کتابوں میں ہوا کہ لکھا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر فرشتے کے ذریعے تختیاں جو ہے وہ نبی تک پہنچا دی گئیں، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جو ہے وہ لکھی ہوئی تختیاں ان کو ملی تھیں. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کے ذریعے یہ بات کہلا کر بھیج دی جائے. اس صورت میں جو حرکت کرنے والا وہ آدمی ہوگا اور وہ کلام اس کے ذریعے سے حرکت کرے گا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ بغیر کسی واسطے کے سننے والے سے بات کر لی جائے. قرآن مقدس کا جو نزول ہے وہ دوسری اور تیسری صورت میں ہوا ہے، یعنی کسی شخص یعنی کہ فرشتے کے تھرو، اور تیسرا یہ کہ بغیر کسی واسطے کے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آ جائیں جی نزول قرآن کریم کے کئی مراحل ہیں، ٹھیک ہے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ قرآن مقدس جو ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان اول کی طرف اتارا گیا. یہ نزول مبارک جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کی مبارک رات شب قدر میں ہوا. قرآن مقدس فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. اور ایک اور دوسرے مقام پر بھی ارشاد اسی نزول کی طرف ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا. اب لوح محفوظ سے آسمان اول پر ایک ہی دفعہ میں سارا قرآن مجید نازل ہوا. لوح محفوظ سے آسمان اول تک ایک ہی مرتبہ اتارنے میں یہ حکمت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مقدس کو قریب کر دیا جائے. جب رحمت باری کا دروازہ کھلے تو قرآن اور جو صاحب قرآن ہے وہ اکٹھے ظاہر ہوں. علامہ سخاوی علیہ الرحمہ کی نظر میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ فرشتوں کی نظر میں آدمیوں کا مقام بڑھ جائے، اس لیے پہلی دفعہ میں لوح محفوظ سے آسمان اول میں ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ پورا قرآن مجید کا نزول ہوا. دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ قرآن مقدس آسمان اول سے زمین تک تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ 23 برس میں حسب ضرورت، یعنی جس طرح کا موقع آتا اس طرح کی آیات نازل ہو جاتی، حسب ضرورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. اور یہ مرحلہ متعدد احادیث طیبہ سے واضح ہے. قرآن مقدس کے نزول کے سلسلے میں قرآن پاک میں ہی 2 لفظ ہیں کہ ایک انزلنا اور دوسرا نزلنا، ٹھیک ہے. انزلنا کا معنی ہے یک بارگی، یعنی ایک ہی دفعہ میں اتارنا، اور جیسے لوح محفوظ سے آسمان اول تک ایک ہی مرتبہ اتارا گیا. اور نزلنا کا معنی ہے کہ آہستہ آہستہ اتارنا، جیسے آسمان اول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 23 برس میں تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت جو ہے وہ اترتا رہا، ٹھیک ہے. اور اب آگے تفسیر کے لیے آپ کو کچھ جو ہے وہ ضروری باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ تفسیر کے لیے ضروری معلومات. اب کہ تفسیر کی جستجو کی غرض سے قرآن مقدس میں غور کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث شریف سے واقفیت رکھتا ہو، صحابہ کے قول سے متعارف ہو اور علم لغت سے آشنائی ہو کہ قرآن مقدس کا نزول جو ہے وہ عربی زبان میں ہوا ہے، اور کسی زبان سے واقفیت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کی لغت سے متعارف ہو، اور علم اصول دین سے متعارف ہو، یا علم اصول فقہ سے، علم ناسخ و منسوخ سے، علم فقہ مسائل شرعیہ کے استدلال کرنے پر قدرت ہو. جس قدر ان علوم پر دسترس ہوگی اسی قدر تفسیر لکھنے میں آسانی ہوگی، اور جس قدر ان علوم پر دسترس میں کمزوری ہوگی اسی جو ہے وہ قدم قدم پر الجھاؤ بھی ہو سکتا ہے، قدم قدم پر لغزش کا، غلطی کا احتمال ہے. ان علوم پر دسترس نہ ہونے کی صورت میں مطالعے کی شدید ضرورت پڑتی ہے. وقت کی وسعت، متقدمین مفسرین کی ہر لمحہ رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، ورنہ اس کے بغیر اس عظیم سمندر کو پار کرنے میں شدید دشواریاں سامنے آ سکتی ہیں. تو یہ جو معلومات آپ کو بتائیں، یہ یعنی اگر آپ نے تفسیر کسی نے لکھنی ہے تو اس کے لیے یہ علوم ضروری ہیں. پڑھنے والی کی تو جو ہے ظاہری بات ہے، جب کوئی تفسیر لکھتا ہے تو اس نے یہ سارے علم سیکھے ہوتے ہیں پھر ہی لکھتا ہے. ان علوم کے لکھے بغیر تفسیر نہیں کوئی بھی لکھ سکتا. تو آگے جمع و ترتیب قرآن حکیم کا ایک یہ موضوع ہے کہ جب علماء کے ہاں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ جس طرح قرآن مقدس کی ہر آیت اور ہر ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس طرح قرآن مقدس کی آیات اور صورتوں کی ترتیب بھی اللہ ہی کی طرف سے. جو حصہ نازل ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیتے. یہ بات ظاہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس نازل ہونے کی ترتیب سے نہیں لکھواتے تھے، بلکہ اللہ کے کلام کے مطابق ربط سے مناسب مقامات پر آیات کو لکھوا دیتے. جیسا کہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث شریف سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو کسی کاتب کو بلا کر فرماتے کہ اس آیا کو فلاں صورت میں لکھ لو.
اب یہ جو حکم تھا یہ الہام پر مبنی ہوتا تھا، اور جمع اور ترتیب پر غیر الہامی ہونے کا شبہ کرنا قطعی غلط ہے۔ اور جمع القرآن کی یعنی قرآن پاک کو جمع کرنے کی بھی کئی مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے جس میں مختلف اشیاء پر لکھا جاتا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہے، اور تیسرا حضرت عثمان غنی جنہوں نے پہلی دفعہ مکمل جو ہے وہ نسخے کو تیار کروا اور تمام حکومتوں میں بھیجا۔ تو یہ مرحلے ہیں قرآن مجید کے۔ اس کے بعد یہ ایک آیات کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے تھوڑا، محکمات اور متشابہات کا، کہ قرآن مقدس کی آیات مبارکہ جو ہے وہ دو قسموں پر مشتمل ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ محکمات کی ہے اور دوسری قسم متشابہات کی۔ آیات مبارکہ کی اس تقسیم کی طرف قرآن مقدس کا ہی اشارہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب اتاری، جس میں سے کچھ آیات جو ہے وہ محکمات ہیں جو کتاب کا اصل ہیں اور کچھ دوسری متشابہات ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سی آیات محکمات میں سے اور کون سی متشابہات میں سے؟ تو اس پہچان کے سلسلے میں کئی اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جس امر کی مراد صاف طور پر معلوم ہو جائے، یعنی جو آیت ہے اس کا معنی آپ کو صاف صاف پتہ چل جائے، وہ محکم، اور جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہی خاص فرمایا وہ متشابہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس کے معنی واضح ہوں، کھلے ہوں، وہ محکم ہے، اور جس کے برعکس ہے وہ متشابہ ہے۔ اور جس ضمن میں یہ بھی کہا کہ جس امر کی ایک ہی وجہ پر تعویل ہو سکے وہ محکم ہے، اور جس کی تعویل میں کئی پروبیبلٹیز ہوں، کئی احتمال ہوں، وہ متشابہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جسے واضح طور پر عقل تسلیم کرے وہ محکم ہے، اور جس کے معنی پیچیدہ ہوں اور عقل ڈگمگائے وہ متشابہ ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو شے بذات خود مستقل ہے وہ محکم ہے، اور جو سمجھنے میں غیر کی محتاج ہے وہ متشابہ ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ جس کے الفاظ جو ہے مکرر نہ آتے ہیں وہ محکم ہے، اور جو بار بار آتے ہیں وہ متشابہ ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ وہ آیات جو فرائض، وعد و وعید سے متعلق ہیں وہ محکمات ہیں، اور جو واقعات اور قصص سے متعلق ہیں وہ متشابہات ہیں۔ اور ایک مشہور اور متعارف فرق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مقدس میں حلال اور حرام اور حدود اور فرائض کا نام جو ہے وہ محکم ہے، اور منسوخ اور مقدم اور مؤخر اور امثال کا نام جو ہے وہ متشابہ ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو آیات منسوخ نہیں ہوئیں وہ محکمات ہیں، اور جو منسوخ ہو گئیں وہ متشابہات ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ محکم جو ہے وہ قرآن مقدس کا وہ حصہ ہے جس کے معنی واضح اور صاف ہیں، اور متشابہ وہ حصہ ہے جس کے معنی واضح نہیں ہے، صاف نہیں ہے، کھلے نہیں ہیں۔ اب متشابہات کی حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں کیا ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آیات متشابہات میں ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ معنی یا مراد کی تہہ تک پہنچنے کے لیے محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے۔ قرآن حکیم کے معنی سمجھنے کے لیے جس قدر مشقت کریں گے، جس قدر محنت ہوگی، اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ دوسری حکمت یہ محسوس ہوتی ہے کہ اگر سارا قرآن حکیم محکم ہی ہوتا تو کوئی آدمی جو اسلام سے وابستگی رکھتا ہی نہیں ہے وہ قرآن کریم کی طرف مائل ہی نہ ہوتا۔ اب وہ متشابہ کے معنی میں سرگرداں ہوگا تو اسے متشابہات کی تشریح جو ہے وہ محکمات سے مل جائے گی، تو یہ اپنے غلط نظریات سے ہٹ کر جو ہے وہ حق کی طرف مائل ہوگا۔ اور تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن مقدس میں متشابہات کے وجود سے تعویل کے طریقوں کا علم ہوا، اور بعض آیات کو دوسری پر ترجیح دینے کے اصول معلوم ہوئے، اور اسے معلوم کرنے کے لیے بیان، اصول فقہ، نحو ایسے علوم کی ضرورت ہوگی۔ انہی متشابہات کی وجہ سے اس طرف توجہ جو ہے وہ ہوئی۔ چوتھی حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن مقدس ہر طبقے کو اپنی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ اگر تمام آیات محکمات ہوتی تو گہرے راز معلوم کرنے کے لیے جو متلاشی افراد ہیں، جو ریسرچر ہیں، ان کی یہ توجہ کا مرکز نہ بنتا۔ اب متشابہات پر نظر کرنے سے اسے اپنی علمی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ فصاحت اور بلاغت قرآن مقدس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس طرح اسے اپنا جو ہے وہ علمی تکبر ہے، وہ غرور ہے، وہ ختم ہوگا۔ پانچویں حکمت یہ بھی ہے کہ مخاطب کو تنبیہ کر کے متوجہ کر لیا جائے اور تلاوت سنا دی جائے۔ وہ عرب جو اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ کہتے تھے، انہی متشابہات سے جو ہے وہ ورطہ حیرت میں ڈال دیا جائے۔ چھٹی حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن مقدس کی مثل لانے کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں وہ عاجز ہو جائیں۔ اور ساتویں حکمت اور آخری یہ ہے کہ یہ اس بک میں آخری لکھی ہوئی ہے، ویسے اور بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ساتویں حکمت یہ بھی ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کے ایمان لائیں تاکہ بندوں میں جو ہے وہ عجز ثابت ہو۔ اب اگلا جو ٹاپک ہے وہ ناسخ و منسوخ کا ہے کہ قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے والے اور تفسیر سے دلچسپی رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مقدس کے اندر جو ناسخ اور منسوخ کے مسئلہ ہے اس کو بھی جانے، اس کا بھی علم حاصل کرے۔
قرآن مقدس نے اس نسخ کی حکمت کو خود اس طرح واضح فرمایا کہ جو حکم آیت جب ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مثل دوسری لاتے ہیں۔ اب جو حکم پہلا تھا وہ منسوخ کہلایا، اور جو دوسرا اس کی متبادل آیا اور اس سے جو ہے وہ اس سے بہتر آیا تو اس کو ہم ناسخ کہتے ہیں۔ ایسا کرنے میں بھی کئی حکمتیں دکھائی دیتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ شریعت مطہرہ درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی اپنے اصل کمال کو پہنچی ہے، کیونکہ انسانیت بھی جو ہے وہ مختلف زمانوں میں بچے کی طرح پھلتی پھولتی ہے، نشوونما پاتی ہے۔ ہر زمانے کے کچھ مختلف حالات ہوتے ہیں جو دوسرے زمانے کے اصول سے کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے بچے کی زندگی شروع میں بہت سادہ ہوتی ہے، اس پر کمزوری ہوتی ہے، جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، عقل کی کمی ہوتی ہے، نادانی کا عالم ہوتا ہے۔ پھر جب یہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ جوانی کے آثار آتے ہیں تو عقل اور فکر کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسانیت کے دور کا سمجھ لیا جائے کہ انسانیت پر بھی یہی کیفیتیں تقاضا کرتی رہیں کہ اس پر شریعت کے مختلف دور جو ہے وہ طاری ہوں۔ دوسری حکمت یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ طبیب جب کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو اسے شروع میں نرم غذا کھانے کا عادی کرتا ہے، پھر جب اس کے معدے میں غذا ہضم کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو پھر سخت اور طاقتور غذا دیتا ہے۔ اس طرح حکیم مطلق رب قدوس جل شانہ نے بھی اپنے بندوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے شروع میں نرم احکام جاری فرمایا، جب وہ ان کے عادی ہو گئے تو دوسرا حکم نازل فرمایا۔ تیسری حکمت جو ہے وہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ احکام شریعت میں جو حکمت موجود ہے وہ مختلف صورتیں اختیار کرتی رہتی ہے، کبھی کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی کسی صورت میں۔ حکمت کی ان مختلف صورتوں پر احکام جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ چوتھی حکمت یہ بھی ہے کہ ایک نبی کی بعثت کے وقت جو رسم و رواج ہوتے ہیں وہ اس قوم میں موجود نہیں ہوتے، اس لیے ان حالات کی رعایت سے کچھ احکام صادر ہوتے ہیں۔ اور پانچویں حکمت بہت زیادہ واضح دکھائی دیتی ہے کہ لوگوں کو نرم حکم سے سخت حکم کی طرف مائل ہونا گناہ گزرتا ہے، اس لیے پہلے انہیں ہلکا پھلکا حکم دیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ سخت احکام کے برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ اسی بنا پر بعض احکام میں نسخ ہو جاتا ہے۔ بچے کو پہلے دودھ، پھر نرم غذا، پھر سخت غذا دی جاتی ہے کہ اس کے پروان چڑھنے میں ان امور کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آغاز سے اسے سخت غذا دی جائے تو پھر بیماری ہی بیماری ہے۔ بعض اوقات یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ کسی حکم کو منسوخ کر کے ایمانداروں کو اور کافروں میں امتیاز کر دیا جائے، جیسے بیت المقدس کے قبلہ ہونے کو منسوخ کر کے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنایا گیا۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کا بیان تھا۔ پھر اس کے بعد ایک یہود و نصارہ کا اعتراض کہ جب یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے، پھر سب سے زیادہ جو اعتراض ہے وہ یہود و نصارہ نے کیا کہ قرآن کریم کے اندر ناسخ اور منسوخ کا وہ کہتے تھے کہ اس کے غیر الہامی ہونے کی دلیل ہے کہ خدا کے فیصلوں میں ایسا ہونا خدا کی کمزوری ہے، معاذ اللہ۔ کاش وہ اپنی کتب تورات اور بائبل پر نگاہ کرتے تو ایسا نہ کہتے۔ فار ایگزامپل اب یہ تورات علیہ السلام تورات میں جو صفر اول میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کشتی سے اترتے وقت فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے تمام جانور حلال کر دیے، صرف خون حرام ہے، اسے نہ کھانا۔ مگر پھر تورات صفر ثالث میں یہ وضاحت کر دی کہ نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے چوپائے حرام کر دیے گئے، یہی شے ناسخ ہے، مطلب پہلے وہ جائز تھا، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تورات میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے۔ تو یہود و نصارہ کا یہ اعتراض صرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں تو اس لیے وہ قرآن مجید پر بھی اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے ہفتے کے دن جو ہے وہ کاروبار جائز تھا لیکن یہود کے لیے حرام کر دیا گیا، جس کا وہ خود بھی اعتراض کرتے ہیں، یہی نسخ ہے۔ یا جیسے یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایک شخص جو ہے وہ 2 سگی بہنوں کو نکاح میں رکھ سکتا تھا، مگر یہ حکم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہ رہا اور 2 بہنوں کو جو ہے وہ ایک شخص کا اپنے نکاح میں رکھنا حرام کر دیا گیا، یہی جو ہے وہ نسخ ہے۔ مطلب یہ تورات میں، بائبل میں، ہر الہامی کتاب میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، ناسخ و منسوخ، ٹھیک ہے۔ یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں طلاق دینا جائز تھا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اسے حرام قرار دیا گیا، اور سورہ آل عمران شریف میں قرآن مقدس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے کچھ حرام چیزوں کو حلال قرار دیتا ہوں، مطلب وہ پہلے تو حرام تھی لیکن پھر حلال قرار دیا۔ تو یہ ناسخ و منسوخ کا بیسیکلی مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تورات میں بھی، بائبل میں بھی اور باقی انبیاء کی تعلیمات میں بھی یہ اسی طرح ہوتا رہا ہے، تو یہ قرآن مجید میں ہی صرف نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اور عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حکم ہے. جب کوئی نبی اپنے تحریر اپنے فیصلے میں تبدیلی کر سکتا ہے تو وہ تو قادر مطلق ہے، حکم الحاکمین ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو ہے وہ اس طرح کرنے پر اعتراض کیوں؟ اور وہ اپنے بندوں کو جس چیز کا چاہے حکم دے، جس چیز سے چاہے روک دے، جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے. یہ بات بھی کس قدر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں وقت جو ہے وہ بندوں کو فلاں حکم دینے میں مصلحت ہے، اسی وجہ سے وہ حکم دے دیتا ہے کہ اس کو یہ بھی علم ہے کہ فلاں وقت بندوں کے لیے حکم مفید نہیں رہے گا، اس کو ممنوع قرار دیتا ہے. مثلا رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی حکم ہے کہ روزہ رکھو، شوال کا چاند نظر آتے ہی حکم ہے کہ روزہ نہ رکھو. تو جس طرح پہلا حکم جائز ہے دوسرا بھی جائز ہے. اعتراض کس چیز کا پھر؟ ٹھیک ہے. اس طرح پھر اگلا ٹاپک آتا ہے حروف مقطعات کا، کہ یہ حروف بھی متشابہات قرآن حکیم کی ایک قسم ہے. قرآن مقدس کی کئی صورتوں کے آغاز میں حروف آتے ہیں، جیسے الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، الف لام را ہے. یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. کچھ علماء حضرات نے ان کے معنی کیے ہیں جسے تعویل کہا جا سکتا ہے. تعویل کیا ہوتی ہے وہ ہم نے پیچھے ابھی پڑھا ہے اسٹارٹنگ میں. ٹھیک ہے. الف سے مراد جیسے ٹھیک ہے الف لام میم کا تعویلی معنی یہ کہ الف سے مراد جو ہے وہ انا ہے، لام سے مراد اللہ ہے، ٹھیک ہے، میم سے مراد عالم ہے. معنی یہ ہوگا کہ انا اللہ عالم، میں اللہ بہت جانتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی معنی کیا گیا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد ہے. تو معنی کیا ہوا الف لام میم کا؟ یہ یعنی صرف تعویل آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. بہتر اس کا ایگزیکٹ معنی تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الف لام میم کا ایک معنی بتایا کہ اللہ، میں اللہ بہت جانتا ہوں. پھر الف لام میم کا ایک معنی جو ہے یہ بھی ہے کہ جو ہے الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلام اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. ٹھیک ہے. اور الف لام میم صاد کا وہی معنی کہ میں اللہ بہت جانتا ہوں. صاد سے مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق ہونا ہے. پھر اس طرح باقی الف لام را کا معنی، الف لام کا معنی وہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور را سے مراد پروردگار. اور اس طرح کاف ہا یا عین صاد، اس سے مراد کریم، ہادی، ٹھیک ہے، حی، علیم اور صادق ہے. طٰہٰ سے مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طاہر ہونا، ہادی ہونا مراد ہے. اور طٰ سین میم، اس کا تعویلی معنی یہ کہ اس سے مراد وہ پیش گوئی ہے جو طور سینین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی. اور عین سین کاف سے مراد علیم، سمیع اور قدیر ہے. کاف سے مراد قادر ہے، نون سے مراد نور ہدایت ہے. ٹھیک ہے. اور مگر سارے معنی اور جو ہے وہ حتمی نہیں ہے اور قطعی نہیں ہے. اس ضمن میں فیصلہ کن جو معنی واضح ہوتا ہے جسے بہت سے جلیل القدر مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں، کہ کتاب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور جس ذات پر یہ کتاب اتاری گئی ہے اسے کتاب کا علم تو ہونا چاہیے کہ اس میں لکھا کیا گیا ہے. اگر مکتوب الیہ پر اس کتاب کا مطلب، مفہوم اور راز ہی نہیں کھلتا تو کتاب بھیجنے کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا. جب مکتوب الیہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس خط میں، کتاب میں ہے کیا، تو وہ دوسروں کو کیا بتا سکے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان حروف مقطعات کا یہی معنی کیا جائے تو بہتر ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. امام بغوی کہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر کتاب میں ایک مخفی بھید اور راز ہوتا ہے. قرآن مجید میں خدا کا راز جو ہے وہ حروف مقطعات میں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ حروف تہجی ہیں. اس روایت کو امام طالبی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. سمرقندی نے حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے، اور قرطبی نے سفیان ثوری سے نقل کیا ہے. اور حضرت سجاوندی کا ارشاد ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں صدر اول کے تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے. قرآن مقدس کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا کہ تو لوگوں کو واضح کرے. اگر ان حروف کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ دیا گیا ہو تو وضاحت کیسے ہوگی؟ خلاصہ یہ ہے کہ ان حروف کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، بلکہ آپ کے وسیلہ سے امت کے کاملین کو بھی بتایا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں راسخین فی العلم میں سے ہوں. جو لوگ متشابہات اور مقطعات کی تفسیر کے عالم ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اور مجدد الف ثانی
علیہ الرحمہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن مقدسات اور اس کے اسرار کی تعویل جو ہے وہ ظاہر کی. اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ حروف مقدسات جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، جیسے ابن جریر، ابن المنظر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ. یہ کتاب الاسماء والصفات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور اس کی سند کو صحیح بتایا. اس طرح قرآن مجید کی تفسیر کرتے وقت، سمجھتے وقت، پڑھتے وقت کچھ مشکل مقامات بھی آتے ہیں. بہت سے یہ ایک ایگزامپل ہم سمجھتے ہیں کہ آیت ہے ثم استوى علی العرش، کہ اس کے ترجمے بہت سے مفسرین نے، بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے، بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوا، جلوہ گر ہوا. معذاللہ، عرش پر متمکن ہونا اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے منافی ہے کہ وہ مکان اور زمان کی قیود اور حدود سے پاک ہے. یہاں پر استوا کا معنی غالب آیا بھی کر لیا جائے تو بھی مذائقہ نہیں کہ وہ تمام امور پر غالب ہے. اگر یہاں پر استوا کا معنی اعلیٰ یعنی بلند و بالا کر لیا جائے تو بھی مذائقہ نہیں کہ وہ ہر شے، ہر مقام، ہر عظمت، ہر بلندی سے بلند و بالا ہے، بشرطے کہ اس بلند و بالا کے معنی کو سمت و جہت سے منزہ مانا جائے. اور استوا علی العرش کا معنی یہ بھی کر لیا جائے کہ وہ عرش کے پیدا کرنے کی طرف متوجہ ہوا تو بھی اس مشکل سے نکلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح ایک اور یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ عدل کے جو ہے وہ ساتھ قائم ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو استوا کی نسبت ہے وہ اعتدال کے معنی میں. ٹھیک ہے. پھر اس طرح لفظ وجہ کا معنی، ٹھیک ہے، کہ اس میں بہت دفعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ جو ہے وہ آیا ورڈ، تو اس کا معنی وجہ کا کیا ہوتا ہے؟ چہرے کا ہے. یہاں پر ذہنی طور پر بھی ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو منہ اور چہرے سے پاک ہے. تو یہ اشکال قرآن مقدس کی متعدد آیات سے بھی اللہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں لفظ جو ہے وجہ کا معنی ذات خداوندی ہے کہ اس کے مقبول بندے اس کی ذات کا ارادہ کرتے ہیں. دوسری جگہ پر یہ لفظ اس طرح ہوا کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ لفظ ذات اور رضا کے لیے استعمال ہوا کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو صرف اس کی ذات اور اس کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اس کار خیر میں کوئی دوسرا مقصد نہیں. ٹھیک ہے. اور لفظ اس طرح نفس کا معنی جو ہے، اس سے بھی ذہن میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا جو ہے وہ اس کے استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں بھی متعدد معنوں میں. ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے علم میں اور مجھے پتہ نہیں جو کچھ تیرے علم غیب میں ہے. اب یہاں پر نفس سے مراد علم غیب لے لیا جائے تو اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ غیب بھی نفس کی طرح پوشیدہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسرے مقام پر بھی یہ لفظ وارد ہے کہ یہاں پر نفس کے معنی یہ آیت دیکھیں اب. ٹھیک ہے. میں ایک منٹ ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں یہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو نفس کے معنی ہیں وہ عذاب الہی کے لیے کر لیے جائیں تو پھر بھی جو ہے وہ اشکال جو آپ کا پرابلم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. پھر اس طرح لفظ ید ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو ہے معنی، ٹھیک ہے، اس کا معنی تو ہاتھ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ٹھیک ہے. دوسری جگہ پر اس طرح وارد ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تیسری جگہ اس طرح وارد ہے کہ بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ آیت مبارکہ بھی متشابہات کی قسم سے ہیں. ان مقامات پر ان کی تعویل جو ہے وہ قدرت ہی سے کی گئی ہے. اور امام سہیلی کہتے ہیں کہ ید سے بھی دراصل بصر کی طرح موصوف کی صفت مراد. اس لیے رب قدوس کے اس ارشاد کہ جن لوگوں کی مدح فرمائی ان کی مدح میں ایدی کو لفظ ابصار کے ساتھ ملا کر بیان کیا کہ علامہ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صفت ید کو صفت قدرت کے معنی سے قرب حاصل ہے. ید اور قدرت کے معنی قریب قریب ہے. تو یہ یعنی کہ امپورٹنس ہے کہ اگر اب ایک عام پڑھنے والا بغیر یعنی کہ عالم نہیں ہے اور اس کا علم جو ہے وہ جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ کن کن علوم کا سیکھنا ضروری ہے، جس قدر فقہ کے علوم پر اور باقی اس کو شریعت کے علوم پر دسترس ہوگی اتنی زیادہ وہ تفسیر آسانی سے کر سکتا ہے. تو اگر اس کو نہیں پتا تو پھر وہ اسی طرح غلطیاں کرتے ہیں معاذ اللہ. جیسے وہ بات جو ہے وہ علماء نے غلطی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر جلوہ گر ہوا، تو اللہ تعالیٰ تو اس زمان و مکان سے پاک ہے، تو انہوں نے غلط ترجمہ کر دیا. اس طرح ید کا، اس طرح نفس کا، آپ نے وجہ کا معنی، تو یہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سی یعنی ایک بس مثال دینے کے لیے سمجھایا گیا کہ اس طرح کے بہت سے معنی ہیں، ٹھیک ہے، جن کا آپ اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. تو ان کو یعنی آپ سمجھنے کے لیے کسی ایک جید عالم کی جو ہے وہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے، کسی ایک ایسے عالم کی ضرورت پڑتی ہے جو تمام علوم شریعت پر جو ہے وہ دسترس رکھتا ہو. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ صحیح عقائد جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہو.
اب آگے آتا ہے جی قرآن مجید کی ضرورت کیا تھی. ٹھیک ہے, وحی الہی کی ضرورت کیا تھی؟ پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ انسان کی تکمیل جو ہے وہ جسم اور روح دونوں چیزوں سے مل کر ہوئی ہے. اب ان دونوں کے صحیح تعلق کا نام ہی صحیح حیات ہے. جسم کی خوراک کے لیے رب قدوس نے زمین سے ہی بہت کچھ پیدا فرما دیا کہ جسم کا تعلق بھی جو ہے وہ زمین سے ہے. خوراک, لباس, علاج وغیرہ یہ تمام ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہیں. اور روح وہ اس عالم کی شے ہی نہیں, اس کا تعلق عالم بالا سے ہے. گویا روح اور جسم دونوں الگ الگ, جو دونوں کے ملک ہیں وہ الگ الگ ہے, اور ہر جو ہے وہ ملک کی غذا جو ہے وہ بھی الگ الگ ہی ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں بسنے والوں کی غذا پاکستان سے مختلف ہے. افریقہ کے باسی جو ہے وہ لوگ اپنے انداز کا کھانا تیار کرتے ہیں جو وہی کھا سکتے ہیں. ہم پاکستانی مدینہ منورہ پہنچ کر بھی پاکستانی ہوٹل تلاش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ملکی غذا سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے, اب میری جسمانی غذا سے میری روح کو کوئی فائدہ نہیں کہ وہ یہ خوراک کھائے گی نہیں, وہ تو چاہتی ہے اسے اس کے ملک کی غذا ملے. تو چنانچہ رب قدوس جل شانہ نے جو سارے جہانوں کا رب ہے اس روح کی غذا کا سامان بذریعہ وحی فرمایا جو قرآن مقدس کی شکل میں ہم تک پہنچا. اس مقدس وحی کے پڑھنے, سننے, عمل کرنے سے اسے سکون ملتا ہے کہ اسے اس کے ملک کا خط مل گیا. ٹھیک ہے, اور پھر دوسری ضرورت یہ ہے کہ وحی الہی کے لیے میری ایک محتاجی اور بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل, فکر, دماغ, دل سے مزین کر کے روانہ فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر بڑا کرم فرمایا. اب ضروری تھا کہ اسے اپنے وقار کو برقرار رکھنے اور اپنے عظیم مقام کا تحفظ کرنے, اپنے بدترین دشمن شیطان سے بچنے کے لیے اسے کوئی ضابطہ دیا جائے جس سے حق اور باطل, اچھائی اور برائی کا امتیاز کر سکے. وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے جو انسان کے ہر مرحلے پر رہنمائی کرتا ہے. اگر کسی مقام پر وحی الہی سے لاپرواہی کرے گا تو سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا. انسان کو سیدھی راہ پر قائم رکھنے اور اپنے عزت و وقار کو بچانے کے لیے ضروری تھا کہ اسے یہ ضابطہ جو ہے وہ وحی الہی دیا جائے. تیسری ضرورت یہ ہے کہ انسانی فطرت کے اندر 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مدعیت رکھی ہیں جن کے احتیاج ہر وقت انسان کو رہتے ہیں. ان ضروریات زندگی کے بغیر زندگی جو ہے وہ بے معنی قرار پاتی ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کھانا, پینا, نکاح اور ذوق و شوق. جیسے پہلی 3 چیزیں ہیں کھانا, پینا, نکاح, ہمیشہ اور ہر دور میں رہا. اسی طرح چوتھی شے جو ذوق یا تلاش محبوب بھی ہمیشہ اور ہر زمانے میں رہا. تمام لوگوں کی تمام عبادت گاہیں اسی کا مظہر ہیں, قطع نظر اس کے کہ وہ بندہ کس دین سے تعلق رکھتا ہے, مگر اس میں جستجو موجود ہے. لوگوں میں وہ جستجو غلط راہ اختیار کر گئی. کسی نے سورج چاند کی عبادت میں ذوق پایا, کسی نے پتھروں درختوں کو پوجنے میں کامیابی دیکھی, کسی نے بعض جانوروں کی پرستش میں سکون محسوس کیا, اور یہ سب کچھ کیا تھا؟ باطل پرستی تھی. اب ضروری تھا کہ ہماری روح کے لیے, سکون کے لیے ایک ایسا انتظام ہو جو ظن, تخمینہ اور اندازے سے پاک ہو. وہ نظام وحی الہی ہے جس میں تغیر و تبدل, بیکاری اور فرسودگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. چوتھی ضرورت وحی الہی کی کیا ہے کہ کائنات کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ حسیات اور دوسری معقولات. انسان کو دونوں کی ہر وقت ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے. مثلاً حسیات کے اندر کسی شے کو دیکھنے کی ضروری ہے کہ آنکھ کا نور بھی اور سورج بھی, دونوں میں کوئی ایک نہ ہو تو پھر شے کا دیکھنا مشکل ہو جائے گا. اس طرح معقولات کے اندر بھی 2 نوروں کا ہونا ضروری ہے کہ ایک نور داخلی جسے عقل کہہ لیں, دوسرا نور خارجی جو وحی الہی ہے. اگر دونوں میں سے ایک نہ ہو تو نظام معطل ہوگا. ضروری تھا کہ وحی نازل ہو, ٹھیک ہے, تاکہ نور جو ہے وہ عقل کی رہنمائی کر سکے. پانچویں ضرورت وحی الہی کی کیا ہے کہ جس طرح اس عالم کثیف میں بعض چیزیں نقصان دہ اور بعض نفع بخش ہیں, اسی طرح عالم لطیف میں بھی بعض چیزیں نقصان دہ اور بعض نفع بخش ہیں. کفر جو ہے وہ نقصان دہ ہے, اندھیرا ہے, موت ہے. ایمان نفع بخش ہے, نور ہے, حیات ہے. ایمان کی ضرورت تھی, یہ بھی ضروری تھا کہ ایمان کا تعلق بھی عالم لطیف سے ہی ہو, لہذا وحی کی شدید ضرورت تھی. اب پہلی وحی اور غار حرا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کو پہنچنے سے قبل آپ پر رؤیا صادقہ کا زمانہ رہا. جو کچھ رات کو خواب دیکھتے وہ صبح کی مانند سچا ہوتا. وہ دور جاہلیت کی اندھیری رات زمانہ نبوت کے آغاز کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو 17 رمضان المبارک کو غار حرا میں فرشتہ حاضر ہوا, سلام کیا. فرشتے کے سال میں آنے کا ذکر جو وہ زرقانی صفحہ نمبر 211 میں ہے کہ 40 سال کی عمر میں مبعوث ہونے کے ذکر کو ابن عباس اور انس بن مالک اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہم سے صحیح بخاری شریف میں مذکور ہے. اور ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم
رحمۃ اللہ نے غار کے اندر قیام کو بڑے اچھے محبت بھرے انداز میں بیان فرمایا کہ مصطفیٰ اندر ہیرا خلوت گزین، ٹھیک ہے، مدت جز خویشتن کسرا ندی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا میں تنہائی پسند فرمائی، اس طرح آپ کسی سے نہ ملتے. غار ہیرا کے انتخاب کی اب حکمتیں ہیں کچھ، ٹھیک ہے. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ یہ غار بلندی پر تھا، یہاں لوگوں سے میل جول میں زیادہ محفوظ رہا جا سکتا تھا. دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ غار ہیرا سے کعبہ شریف کی زیارت ہو جاتی تھی. تیسری حکمت یہ فرمائی کہ یہ غار مشرق کی سمت میں تھا کہ مادی آفتاب بھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرقی سمت کے پہاڑ کو منتخب فرمایا کہ روحانی آفتاب بھی مشرق سے ہی طلوع ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. جیسے مادی آفتاب سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، روحانی آفتاب سے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور دونوں سورجوں کے طلوع ہونے میں موافقت ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک منٹ سوری ہاں یہی جو ہے وہ 3 حکمتیں یہ تفسیر نور القرآن میں بیان ہوئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ نکالے ہوئے شیطان سے جو ہے وہ اللہ مجھے پناہ دے. تفسیر جو ہے اس کی کیا ہے، ہم نے تعوذ سے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ، یہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اگلے لیکچر میں، جس میں ہم تعوذ کی اور تسمیہ کی دیکھیں گے تفسیر. تو آج کا لیکچر اتنا کافی ہے، 45-46 منٹ کا تقریباً بنے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں ہم تعوذ اور تسمیہ کی جو ہے تفسیر کے ساتھ.